الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین قال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ قال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر لقد رضی اللہ عن المؤمنین لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بڑی محبت نال، ذوق نال، شوق نال درود و سلام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ گلی ہندی مدینے دی ٹرن دا تاں مزا آؤندا، گلی ہندی مدینے دی ٹرن دا تاں مزا آؤندا، او ہندے پاگ کھجیاں دے، او ہندے پاگ کھجیاں دے پھرن دا تاں مزا آؤندا، او ہندے پاگ کھجیاں دے پھرن دا تاں مزا آؤندا۔ میں مرنے تو تے نہیں ڈردا، اے موت ایک دن تے آنی ہے۔ میں مرنے تو تا نہیں ڈردا، اے موت ایک دن تے آنی ہے۔ قبر ہندی مدینے وچ مرن دا تاں مزا آؤندا، قبر ہندی
مدینے وچ مرن دا تاں مزہ آوندا گلی ہوندی مدینے دی ٹرن دا تاں مزہ آوندا اسی نہ جالی نال ہوندا سبز گنبد دی چھاں اسی نہ جالی نال ہوندا سبز گنبد دی چھاں ہوندی اساں مدتاں دے سڑیاں نوں اساں مدتاں دے سڑیاں نوں ٹھرن دا تاں مزہ آوندا گلی ہوندی مدینے دی ٹرن دا تاں مزہ آوندا۔ گرامی قدر عزیز علماء کرام، ناتھان شیرین لسان، بالخصوص حضرت علامہ مولانا قاری محمد ممتاز سلطانی صاحب، خطیب و مدرس جامع ہاضہ، دیگر دوستوں بزرگوں ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اج ایک واری پھر بڑے پیارے دوست جناب حافظ محمد کلیم اللہ صاحب انہاں دی وساطت دے نال اور انہاں دی دعوت تے میں تہاڈی جامع مسجد صدیقیہ دے اندر حاضر ہویا۔ اللہ تعالیٰ میری تہاڈی سب دی حاضری قبول فرمائے۔ جنہ دوستاں نے اج دی محفل واسطے کوئی تعاون کیتا یا محبت نال تشریف لیا ہے، اللہ انہاں سارے دونوں جہاناں دیاں خوشیاں نصیب فرمائے۔ اے پہلے سارے آکھو گا آمین۔ اے آمین دا مطلب پتہ کی ہے؟ یا اللہ قبول کر لا، تے سارے آکھو گا آمین، کیونکہ اسی جدوں آمین کہواں گے نا اسی سارے دعا چ شامل ہو جانے۔ تے تانوں پتہ ہی ہے میری طبیعت دا، میں بار بار تے کدی آکھیا نہیں بھی ہن کہو سبحان اللہ۔ ہن اے میں جڑا جملہ بولنا جے تسی سبحان اللہ نہ کیا تو میرا دل دکھے گا، نہیں اے تو میں کردا ہی نہیں، یہ تانوں بھی پتہ ہے۔ تے تہاڈی طبیعت منے، موڈ بن جائے تو سبحان اللہ کہہ چھڈیو، نہ موڈ بنے تو مجبوری کوئی نہیں۔ اور دوسرا حافظ صاحب موضوع انج دا دیندے نے کہ تسی گجیو لچھے دار تقریراں سننیاں، وہ لچھے دار تقریراں دے وچ ساڈے عقیدیاں دا رگڑا نکل چکا ہے۔ تو اس واسطے اے جڑی محفل ہوندی ہے، ایک اے ہن اج والی، ایک 10 محرم والی، یہ محفلاں جڑیاں نے یہ روایتی انداز تو ہٹ کے ہوندیاں نے۔ پچھلے سال بھی صحابہ دے حوالے نال ہوئی سی۔ اس ماہ دے اندر ذوالحج دے اندر حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا یوم شہادت ہے، اور یکم محرم الحرام نو تاجدار عدالت حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا یوم شہادت ہے۔ اس واسطے میں کوشش کراں گا، جیسا کہ پچھلے سال بھی انج کیتا سی، کہ بالخصوص نبی پاک دے 4 یاراں وچوں انہاں 2 یاراں دا تذکرہ کراں گا، لیکن اس دے نال نال اپنے عقیدے دا تحفظ بھی کرنا ہے۔ ابتدائی طور تے توحیدی گفتگو نو سمجھ لو کہ اہل سنت و جماعت دا عقیدہ یہ ہے کہ جیڑا بھی میرے نبی دا صحابی ہے وہ جنتی ہے، جیڑا بھی صحابی ہے وہ جنتی ہے، جیڑا جنتی نہیں وہ صحابی نہیں۔ اے سوکھا طریقہ دس دیتا، جیڑا بھی میرے نبی دا صحابی ہے وہ جنتی ہے، جڑا صحابی نہیں وہ جنتی نہیں۔ اس لفظ تے ذرا توجہ رکھو۔
ہن اگے چلتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جدوں دین اسلام دی تبلیغ شروع کی تھی، جڑا جڑا نال رلدا گیا، قدمی لگدا گیا، وہ صحابی بنتا گیا، اور پھر جڑا اس تے قائم رہا، جے وچکاروں آن کے کسی دا عقیدہ گڑبڑ ہو گیا، وہ صحابیت تو خارج ہو گیا۔ ہوں وہ جہنم جاوے جتھے مرضی جاوے، سانوں کی، لیکن جڑا صحابی آخر تک صحابیت ہی کیفیت ہی انہوں موت آئی ہے، وہ جہنم نہیں جا سکتا۔ یہ ساڈا عقیدہ ہے۔ اور دوسرا، جیسا کہ حافظ کلیم اللہ صاحب فرما رہے سن، محفوظ دی تعریف تھوڑی جی دی کریکشن کر دیاں۔ ساڈا عقیدہ یہ ہے کہ معصوم صرف انبیاء نے یا فرشتے نے، صحابہ معصوم نہیں، صحابہ محفوظ نے۔ محفوظ اور معصوم دا فرق دسنا یہ بہت ضروری ہے۔ معصوم دا مطلب یہ ہے کہ وہ غلطی، وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا، وہ کولوں سرزد ہی نہیں ہوندا، اللہ نے وہ پرزہ ہی نہیں رکھیا، انہوں معصوم کہندے نے۔ اور محفوظ کنوں کہندے نے؟ وہ گناہ کر سکتا ہے، وہ کو غلطی ہو سکتی ہے، وہ کولوں خطا ہو سکتی ہے، وقوع ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ انہوں فوراً توبہ دی توفیق دے دینا ہے، اس تے قائم نہیں رہن دینا اللہ تعالیٰ، انہوں محفوظ آتے ہیں۔ صحابہ کرام کولوں غلطیاں ہوئیاں، ہو سکتیاں نے، لیکن جتھے غلطی ہوئی نال ہی اللہ نے انہوں نے توبہ دی توفیق دے دی۔ اسی یہ نہیں کہندے کہ انہوں کو غلطی ہوئی نہیں، جو ہو ہی نہیں سکتی، ہو سکتی ہے، لیکن نال ہی وہ قائم نہیں رہندے، اس تے فوراً توبہ دی توفیق اللہ دے دے۔ وہ دی مثالاں ایک دو دن دا جاواں۔ ترمذی شریف دی حدیث ہے، صحابی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ چ حاضر ہوئے، یا رسول اللہ انی اصبت ذنبا عظیما، یا رسول اللہ میرے کو ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی، میرے کو گناہ ہو گیا، یا رسول اللہ انی اصبت ذنبا عظیما فهل لی من توبۃ، آقا میں غلطی کر بیٹھا، میرے کو ذنب عظیم ہو گیا، کوئی توبہ کا طریقہ ہے؟ تو میرے کملی والے آقا نے کی فرمایا، حل لک من امن، تیری ماں زندہ ہی؟ قال اللہ، آقا ماں تو زندہ نہیں۔ فرمایا حل لک من خالۃ، خالہ زندہ ہی؟ آقا وہ تو زندہ ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جا انہوں جا کے راضی کر لے، اپنی ماں دی ہمشیرہ نوں جا کے راضی کر لے، تیری غلطی معاف ہو جائے گی۔ دوجی مثال بخاری اور مسلم دی، میرے آقا علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں، نماز دا ٹائم ہویا، ایک صحابی آن کے کھلو گئے، یا رسول اللہ میرے کو گناہ ہو گیا، گناہ ہو گیا۔ میرے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، نہ نبی علیہ السلام نے پوچھا گناہ کیڑا ہویا، نہ انہیں دسیا گناہ کیڑا ہویا۔ آقا میں معافی چاہنا، مینوں معافی ملنی چاہیے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا نماز سے پڑھ لے۔ آقا علیہ السلام نے نماز پڑھائی، انہیں پیچھے نماز پڑھی، سلام پھیر کے پھر کھلو گیا، آقا میرے کو گناہ ہویا، معافی ملنی چاہیے۔ فرمایا نماز کتنے پڑھی ہے؟ آقا تواڈے پیچھے۔ فرمایا پھر او تے معاف ہو گیا، ہن اگلی گل کر، وہ تے معاف ہو گیا۔ یہ مطلب ہویا کہ صحابہ کو غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کریم انہوں محفوظ رکھتا ہے۔ کی مطلب؟ انہوں دے محفوظ ہونے کا مطلب ہے کہ اس تے قائم نہیں رہن دینا، فوراً توبہ دی توفیق دے دیتا۔ یہ گل یاد رکھو، کئی باری غلطی ہو جاتی صحابہ کو، لیکن صحابی نو اونی دیر تک نیند نہیں سی آتی جنی دیر تک معافی نہیں سی مل جاتی۔ نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
قرآن دی آیت نازل ہوئی. اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. اللہ فرمایا اے ایمان والو میرے نبی دی آواز تو اپنی آواز اچھی نہ کرو تے جویں ایک دوجے نو بلاندے ہو انج بلاونا بھی نہیں. یا اللہ جی انج بلا لیا پھر کی ہوئے گا؟ فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. تواڈے سارے عمل ضائع کر دیتے جان گے تانوں پتہ بھی نہیں لگے گا. یہ جڑے ثابت بن قیس سن نا انہاں نوں اچھی سندا سی تے جس بندے نوں اچھی سندا ہوئے وہ یہ سمجھدا ہے کہ اگلے نوں بھی اچھی سندا ہے، وہ اچھی بولدا ہے. یہ ساری فطرت انسانی. آپ نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ چ بھی آؤندے سن تے اچھی بولدے سن. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اچھی بول دے ہو، وہ اچھی بولدے سن. تو جدوں یہ آیت نازل ہوئی نا حضرت ثابت بن قیس نے اپنے آپ کو کمرے دے اندر بند کر لیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا ثابت بن قیس نظر نہیں آتے، جاؤ پتہ کرو. وہ گھروں پتہ کیتا انہوں نے کیا جی انہوں نے اپنے آپ کو کمرے چ بند کر لیا. انہوں نے کہا میرے عمل ضائع ہو گئے، یہ آیت میرے بارے نازل ہوئی ہے. سب تو اچھا تے نہیں بولدا سا، میرے تے عمل ضائع ہو گئے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جاؤ ثابت بن قیس کو میرا پیغام دیو میرے کو لاوے. جدوں چل کے آئے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ثابت بن قیس گل سندا جا، ایک قانون اللہ نے بیان کیتا ہے پر یہ آیت تیرے خلاف نہیں، تیرے عمل ضائع نہیں ہوئے، تیرے عمل پورے دے پورے نے. اگلی گل سندا جا، تیری زندگی مثالی گزرے گی، تینوں شہادت دی موت آئے گی، تو جنت جائے گا. میرے نبی نے خوشخبری دے دیتی. اچھا جدوں یہ آیت نازل ہوئی نا ان لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تاجدار عدالت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالخصوص اور دیگر صحابہ بھی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ بھی سرکار دی بارگاہ چاہتے سن تے آہستہ بولتے سن. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو ہور زیادہ آہستہ بولتے سن. اتنا آہستہ بولتے سن کہ بعض دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانا پیندا سی دوبارہ دس کی آکھے. اتنا آہستہ بول دے، کان مبارک دے کول منہ کر کے تے ہولی نہیں بول دے. بلکہ حدیث دے اندر آندا ہے حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام دا دروازہ کھڑکانا چھڈ گئے. جے کدی حجرے دا دروازہ کھڑکانا مجبوراً پی گیا تے ناخن دے نال کھڑکاندے سن. ناخن نہ کنا کھڑکا ہوندا ہے. جدوں انہوں نے اس طرح کیتا اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا نازل فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی. اللہ فرمایا سونیا اے جڑے لوکی تیرے کول آن کے اپنی آوازاں آہستہ پہ کر دینے اساں انہاں دے دلاں دا تقوی پرکھ لیا ہے، اے اندروں متقی نے، یہ تے اندروں متقی نے. تو گزارشیں کر رہے ہیں خلیفہ دوم برحق حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے شان کی ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، جے میرے تو بعد کوئی نبی ہونا ہوندا نا تے عمر فاروق ہوندے. میرے تو بعد نبی ہونا ہوندا عمر فاروق ہوندے. مشکات شریف دی حدیث ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عمر مینوں اللہ دی قسمیں شیطان تیرا راستہ چھڑ دیندا ہے، جس رستے تو آوندا ہوے نا وہ رستہ ہی بدل لیندا ہے، وہ رستہ ہی بدل لیندا ہے. اتنا تیرے کو شیطان ڈرتا ہے. اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ دا یکم محرم نو یوم شہادت ہے،
خلیفہ دوم برحق بغیر کسی شک دے، خلیفہ دوم برحق۔ کئی لوگوں نے سانو بڑے مشورے دیتے، آندے جی دیکھو اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ روحانی طور تے خلیفہ اول مالی چ حرج کی ہے؟ میں کہ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق نے روحانی طور تے مسئلے تے کھڑا کیتا سی کہ جسمانی طور تے؟ انہاں جسمانی طور تے جدوں امامت ہے دیتی تو جسمانی طور تے خلافت کیوں نہیں مانتا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کملی والے آقا دے او شان والے صحابی نے، او خلیفہ دوم برحق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے تو بعد اگر نبی ہونا ہوندا، پر ہونا نہیں کیونکہ انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہیں، جے ہونا ہوندا تو پھر عمر فاروق ہوتا ہے۔ یہ عظمت اور یہ شان ہے سیدنا فاروق اعظم دی۔ میری ملت دے نوجوانہ غور کرتے جانا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دے شان والے صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عقیدہ سنتا جا، انہاں دا عقیدہ کیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ایک دن صحیح بخاری شریف دی حدیث پہ پڑھنا، فرماندے نے ایک دن اخبارانی رسول اللہ خطبانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام نے سانو طویل خطبہ دیتا فاخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل اہل الجنت منازلهم واہل النار منازلهم حفظه من حفظ وناسیه من ناسیہ۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میرے کملی والے نے ایک دن طویل خطبہ دیتا، اتنا طویل خطبہ دیتا کہ کملی والے آقا نے مخلوق دے پیدا ہون تو لے کے جنتیاں دے جنت جان تک، جہنمیاں دے جہنم جان تک میرے کملی والے نے سب کچھ بیان کر چھڑیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان محمد و مصطفیٰ، شان صحابہ، سب کچھ بیان کر چھڑیا۔ یہ میں نہیں کہندا، یہ سیدنا فاروق اعظم کے دن ہے۔ پھر عقیدہ کی بنیا؟ خدا نے کیا تجھ کو آگاہ سب سے، خدا نے کیا تجھ کو آگاہ سب سے، دو عالم میں جو کچھ خفی و جلی ہے، دو عالم میں جو کچھ خفی و جلی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم دا عقیدہ کیے میرے آقا علیہ السلام نو مخلوق دے پیدا ہون تو لے کے جنتیاں دے جنت جان تک، جہنمیاں دے جہنم جان تک ہر شے دا علم ہے۔ یہ عقیدہ کیدا ہے؟ خلیفہ دوم دا۔ تے جے انہاں نو مندے ہو، انہاں دے نام تے چندہ منگدے ہو، انہاں دے نام تے کانفرنساں کردے ہو، تے پھر یہ بھی عقیدہ رکھو جو عقیدہ فاروق اعظم دا ہے او ہوئی حق کے، او ہی سچ۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دہور سندا جا، نبی مکرم جانے دو عالم رحمت کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن ترمذی شریف دی حدیث ہے، کھبے پاسے عمر فاروق نے، سجے پاسے تاجدار صداقت نے موڈیاں دے ہاتھ رکھے ہے کہ مسجد نبی جائے، فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامت۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اسی قیامت والے دن بھی انج ہی اٹھنا ہے، اسی قیامت والے دن بھی۔ اچھا ہوں ادھر عمر فاروق نے، ادھر ابو بکر صدیق نے، ہوں ایک بندہ کہنا میں عمر فاروق نو نہیں مانتا، دوجا کہنا میں ابو بکر صدیق نو نہیں مانتا، میں دسو میرے نبی تک کداں پہنچے گا؟ سجے ابو بکر، کھبے عمر فاروق۔ میرے آقا فرمایا قیامت والے دن اسی انج ہی اٹھنا ہے۔ اچھا پھر اس گل تے بھی غور کر، مینوں کوئی پوچھے تیرا ایڈریس کی ہے، میں کہاں گا جی میں پنڈوری، عارضی ایڈریس غلام آباد، مستقل ایڈریس پنڈوری۔
اچھا تہاڈا جی میرا جی چپال، تیرا جی میرا سرلی، تیرا کیڑا جی؟ میں جی لاہور دا ہے۔ جے کوئی پوچھے عمر فاروق دا ایڈریس کتنے، ایڈریس کی ہے گنبد خضرا۔ اور گنبد خضرا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو، وہ میں ایک جھنگ وال تقریر کرنے واسطے گیا تو اتھے ایک لگا شاعر، وہ جھنگ دے شاعر تمہیں پتہ ہی جداں وہ پڑھتے کلام، وہ کہندا عمر دا رتبہ نبی ودایا، عمر دا رتبہ خدا ودایا، نہ تیں ودایا نہ میں ودایا، او کو نبی نے کول سلایا، نہ تیں سلایا نہ میں سلایا۔ وہ اپنی بولی لگا لیکن گل ٹھیک کر رہا سی، او کو نبی نے کول سلایا، نہ تیں سلایا نہ میں سلایا۔ جنہوں نبی پاک علیہ السلام نے اپنی گنبد خضرا جگہ ہی دے چھڑی، اور جگہ ایویں ملی سی، سیدہ عائشہ صدیقہ کو اجازت لئی سی، انہوں نے فرمایا یہ جگہ میں اپنے لیے رکھی سی پر میں اپنے اتنے عمر نو ترجیح دینی ہے۔ صحیح بخاری اٹھا کے دیکھو، انہوں نے آخیا یہ جگہ میں اپنے لیے رکھی سی۔ حضرت عبداللہ بن عمر نو بھیجا نا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جا اما عائشہ کو پوچھ کے جی اجازت دیں تے اتنے میں دفن ہو جاواں، میرا آخری وقت ہے، میں دفن ہو جاواں تے جے نہ منن تو پھر میں جنت البقیع دفن کر دینا۔ اما عائشہ نو جدوں جا کے دسیا تے آپ رون لگ پئی ہیں، فرمایا جگہ تے میں اپنے لیے رکھی سی پر میں اپنے اتنے عمر نو ترجیح دینی ہے۔ اور جنہوں مومنہ دی ماں ترجیح دیندی ہے وہ تو ترجیح کیوں نہیں دے سکتا؟ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور گل سن، نبی پاک علیہ السلام مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں، صحیح بخاری دی حدیث ہے۔ ایک بندہ آ گیا، اچھا مزیدار دی گل، امام بخاری ایک ایک حدیث نو کنی کنی وری بیان کرتے ہیں، انہوں نے ایک انداز ہے۔ اے جڑی میں حدیث بیان کر لگا کوئی 6-7 جگہ تے بیان کیتی ہے تے الفاظ بھی مختلف نے۔ ایک بندہ میں جدو گل سنانا نا، کوئی گل کسی گل سنانا، وہ گل بھی میں ایویں نہیں سناؤں، وہ موضوع دے متعلقہ ہوندی ہے اور وہ دے وچ بھی کوئی گل ہوندی ہے۔ ایڈا میں کدی نہیں کیتا میں فلان تھا جا رہا سی اتنے ایک مینوں بندہ ملیا انہیں انج کہا، انج میں کدی نہیں کیتا۔ تواڈے محلہ دا ایک بندہ ہے پینسرے، وہ رنگ روغن دی دکان ہے، وہ میرے کول آیا، آ جڑی میں حدیث سناؤن لگا پہلے حدیث سن لو پھر اگلی گل کر دیں، پھر میں تمہیں وہ گل سنانا۔ نبی پاک علیہ السلام مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں، ایک بندہ ہے کہنا اے دل یا محمد، اے محمد عدل کر۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تیری ماں تینوں ضائع کرے، تینوں گم کرے، ناراضگی دے الفاظ نے، تیری ماں تینوں گم کرے، جے میں انصاف نہیں کردا پھر دنیا چ انصاف کون کرے گا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تلوار کر لی، آقا اجازت دے میں اس بے ایمان دی توہین لا دیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے روک دیتا، فرمایا نہیں عمر علیہ کہنا کچھ نہیں، سیدنا جیڑا نبی پاک نو اے آکھے نبی پاک نو کہ عدل کر، عمر فاروق دا عقیدہ کی ہے ایدی میں توہین لاؤنی ہے؟ اجراسی کہنے نا بولو بولو کیا چاہیے، گستاخ رسول کا سر چاہیے، یہ اصل عقیدہ عمر فاروق دا ہی ہے، میں توہین لاؤنی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر نہیں۔ دوسرے روایت دے اندر لفظ نے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر میں انہوں مروا دیا نا تو لوگ کی آکھن گے، کسی نو کی پتا بھی یہ کون ہے، انہوں نے آکھنا محمد اپنے ساتھی مروائی جاندہ ہے۔ ہوں اے حدیث جڑی ہے نا بخاری شریف دے اندر کنی جگہ تے، او دا نام سی آن والے دا نام سی ذوالخیسرہ۔ وہ بندہ کہنے لگا جی کہ میں حدیث بیان کر بیٹھا، ذوالخیسرہ دیاں نشانیاں جڑیاں بخاری شریف لکھیاں نے نا، وہ دی گردن موٹی سی، سروں ننگ ٹنڈ سی، تے شلوار جڑی وہ کافی اچھی سی، گھنی داڑھی سی، اکھاں اندر نو بڑیاں سی، یہ نشانی تو سی ذوالخیسرہ دی۔ وہ محلہ والا بندہ کہنے لگا کہ میں اے حدیث سنا بیٹھا تے ہن اے بخاری چوں لبدی نہیں۔ وہ بندہ کہنا جے تو اے لب دے میں تیرا عقیدہ قبول کر لانگا تے میں بڑا گھومیا تے مینوں کسے مولوی نے دسیا ہی نہیں تے مینوں تہاڈا کسے نے دسیا سی۔ میں کہتے گل ہی کوئی نہیں، ایک حدیث میں بخاری شریف چوں کڈھی، وہ دے وچوں شلوار والے لفظ نہ نکل، میں کہا سر جو کہ نہیں، انہیں کہا نہیں شلوار ضرور نکلنی چاہیے نہیں تے مینوں تے انہیں جرمانہ پا دینا ہے۔ پھر میں ایک سند ہور کڈھی بخاری شریف وہ دے سی کہ وہ شلوار پنڈلیاں تو اتنے سی، میں کہا لے آ لے جا،
وہ پہلے وہ مگر یہ اگے ہوں یہ بخاری شریف لے کے وہ پیچھے پیچھے وہ اگے وہ اگے میں نے آخیا بس میری کتاب نہ ضائع کروا دی تو انشاءاللہ جتھے 10 بندے کھلوتے ہون گے اتنے جا کے کھلو جی انہوں کہ جی حدیث ویکھ لے جو ویکھ جائے تو گل ہوئی نا گل کیوں کچی گل تو ہے ہی نہیں تو اتنے بھی عمر فاروق بولے سی یا رسول اللہ میں دی توڑ نہ لا دیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام دے معاملے دے اندر کتنے سخت نے نبی پاک علیہ السلام دی ذات دے معاملے دے اندر کوئی کمپرومائز نہیں نبی پاک علیہ السلام دی ذات دے معاملے دے اندر کوئی نرمی نہیں اشداء علی الکفار والی پورا نقشہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وچ موجود ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے صحابہ کرام بھی فرما دے نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پہ پڑھدا صحیح حدیث پہ پڑھدا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر جا رہا ہے آپ دا بیٹا عبداللہ بن عمر بھی نال ہے ایک دو واری انہاں دی سواری میرے نبی دی سواری تو اگے لنگ گئی حضرت عمر فاروق نے فرمایا بیٹا نہیں تیری سواری میرے نبی دی سواری تو اگے نہیں جانی چاہیے میرے آقا دی سواری تو اگے جاندی ہے اگے نہیں جانی چاہیے انہوں پیچھے لیا نبی پاک علیہ السلام حضرت عمر فاروق عرض کردے نے سونیا نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت قبر دے اندر فرشتیاں نے ہونا سوال جواب کرنے واسطے آقا کوئی نہیں میں پھر انہوں پورا آ جاؤں گا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ دی قسم میں جبریل نے آگال دسی سی کہ جب عمر فاروق نے جانا ہے نا قبر دے اندر تو فرشتیاں سوال کرنے گوئے نے بھی کرنے اے میرے نبی پاک علیہ السلام دے شان والے صحابی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے ایڈے شان والے صحابی تفسیر روح البیان ابسا و تولا دی تفسیر کٹ کے دیکھو ابسا و تولا جڑی صورت ہے نا یہ کئی لوکی مطلب یہ کر دینے کہ نعوذ باللہ سما نعوذ باللہ سما نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام نے چڑکا ماریاں نے یہ مفہوم کر دینے اج بھی کر دینے منافقین اکثر کر دے سن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کسی نے دسیا کہ فلانی مسجد دا جڑا امام ہے نا روزانہ فجر دی نماز وچ ابسا و تولا ہی پڑھتا ہے فرمایا اچھا چلو آج تے میں فارغ نہیں کل صحیح اگلے دن نماز پڑھ کے جاؤ دا دروازہ کھڑکڑایا فرمایا باہر آ بھی تلوار نال لے گئے فرمایا مینوں پتہ لگا تو ہر روز فجر دی نماز وچ ابسا و تولا پڑھدا ہے تینوں ہور صورت نہیں آؤندی کہنے لگا کی گل ہے قرآن نہیں فرمایا جے میں اے دے قرآن ہون چ شک نہیں ایویں تیرے بھی منافق ہون چ شک نہیں وہ دی تون لا چھڈی عمر فاروق حالانکہ قرآن پڑھدا سی میرے دوستا پتہ لگا یہ بھی پتہ لگا ہر قرآن پڑھنے والا چنگا نہیں ہوندا جڑا قرآن پڑھنے والا نبی دی توہین دی نیت نال پڑھے عمر فاروق نو بندہ پسند نہیں قرآن پڑھنے والا بھی وہی چنگا ہے نالے قرآن پڑھے نالے صاحب قرآن دا حیا کرے نالے قرآن پڑھے نالے صاحب قرآن دا حیا کرے بندہ وہی چنگا لگتا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کئی موقع سے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر امت دے وچ ایک محدث ہوندا سی محدث نہیں محدث فرمایا میری امت دا محدث عمر فاروق ہے محدث دا معنی کی جنوں الہام ہوندا ہے فرمایا میری امت دے وچ جنوں الہام ہوندا ہے نا وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آقا میں عمرہ شریف تے جانا چاہنا اجازت ہے فرمایا اجازت ہے پر پیارے عمر اپنی دعاؤں میں سانو نہ بھلی اپنی دعاؤں میں سانو نہ بھلی سانو بھی یاد رکھی عمر فاروق نے
حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا عقیدہ ویکھ صحیح بخاری پہ پڑھدا اج حجر اسود نو تو بھی چومدا میں بھی چومدا عمر فاروق چوم رہے نے نالے چوم رہے نے تے نالے فرما رہے نے اوے حجر اسود میں تینوں کدی بھی نہ چومدا میں تے تینوں اس واسطے چومی جانا فرمایا میں تینوں کدے بھی نہ چومدا کیونکہ نہ تو کسے نو نفع دے سکدا نہ نقصان دے سکدا تو ایک پتھر ہے تیری حقیقت ایک پتھر ہے میں کدی بھی نہ چومدا تا چومی جانا تینوں میرے نبی نے چومیا سی میں تا چوم رہا تینوں حسنین دے نانا جی نے چومیا سی اچھا بخاری شریف تے اینا ہی ہے امام مستدرک امام حاکم نے مستدرک دے اندر اپنی سند دے نال یہ حدیث نقل کیتی وہ الفاظ زیادہ نے مولا علی قریب ہی کھڑے سن فرمایا پیارے عمر یہ قیامت والے دن یہ جڑا پتھر ہے جدوں اللہ نے پوچھا سی کہ کیا الستو بربکم جنہ جنہ آکھیا سی کالو بلا کیوں ساڈا رب کیوں نہیں جنہ عہد کیتا سی نا وہ عہد چمڑے تے لکھیا گیا سی اس پتھر دا منہ کھولیا گیا سی وہ دے وچ پا دتا گیا سی تے قیامت والے دن اس پتھر دیاں اکھاں بھی ہون گیاں زبان بھی ہوئے گی تے جن نے اینوں ایمان دی حالت وچ چومیا وہ دے حق چ گواہی دے گا جن نے ایمان دی حالت وچ نہیں چومیا وہ دے خلاف گواہی دے گا جدے حق چ گواہی دے گا انہوں نفع دے گا جدے خلاف گواہی دے گا انہوں نقصان دے گا یہ دا مطلب پھر نفع نقصان تے دے گا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اس زندگی تو اللہ دی پناہ منگدا جدے وچ ابو الحسن پیارے علی تو نہ ہوے جدے وچ پیارے علی تو نہ ہوے ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلی دے وچوں گزر رہے نے سامنے مولا علی تشریف لے آئے امام حسن تشریف لے آئے امام حسین تشریف لے آئے ازالت الخفان خلافت الخلافہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دل بھی نقل کر دینے دیگر نے بھی نقل فرمایا جس ویلے تشریف لے آئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے رون لگ پہ عمر فاروق مولا علی نے فرمایا پیارے عمر روندے کیوں جے فرمایا اس واسطے رونا میرے موڈیاں تے جڑا ایڈا بڑا بوجھ پا دیتا گیا ہے پتہ نہیں میں اپنی ڈیوٹی صحیح ادا کر رہا کہ نہیں پتہ نہیں اللہ نے میری ڈیوٹی قبول بھی ہے کہ نہیں حضرت مولا علی نے فرمایا عمر تو تے بڑا انصاف کردہ فرمایا پیارے علی کیا تسی اس گل دی گواہی دیندے ہو حضرت امام حسن بھی کہن لگے امام حسین بھی کہن لگے چاچا جی تسی تے بڑا انصاف کردے ہو فرمایا بھتیجیو تسی اس گل دی گواہی دیندے ہو وہ چپ کر گئے مولا علی نے فرمایا حسن تو بھی گواہی دے دے حسین تو بھی گواہی دے دے فرمایا میں بھی گواہی دینا کہ عمر نے انصاف کیتا ہے میں گواہی دینا عمر نے انصاف کیتا ہے تو یارو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دو ایویں نہیں خلیفہ برحق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کئی لوگ کی کہنے نے جی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذات اعتراض کر دینا ایک بڑا مشہور اعتراض ہے ایک حدیث کرتاس کاغذ اور قلم کہنے نبی پاک علیہ السلام نے بخاری شریف کی حدیث ہے کاغذ اور قلم منگیا عمر فاروق نے نہیں لیاؤن دیتا کیوں نہیں لیاؤن دیتا فرمایا حسبنا کتاب اللہ ساڑھے واسطے اللہ دا قرآن کافی ہے تو نہیں لیاؤن دیتا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں نہیں لیاؤن دیتا پتہ سی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کاغذ قلم میں لے آؤ میں کچھ لکھ کے دینا ہے تو لکھنا کی سی مولا علی دی خلاف عمر فاروق سمجھ گئے انہوں نے لیاؤن نہیں دیتا یہ زیادتی کی تھی انہوں نے کہا کمرے ذرا یہ تے سوچ انہوں کی آکھیا سی انہوں نے کہا حسبنا کتاب اللہ سونے جڑا تسی سانو کتاب دیتی ہے نا یہ ساڑھے واسطے کافی ہے تو تانوں اسی تکلیف نہیں دینا چاہتے تسی تنگی چو ایسے لے آخری ہے یہ وقت نے تواڈے آخری وقت جا رہے ہیں تو جے اے لے لئیے مطلب پہلے اے دا جواب قرآن چو لگو اللہ فرمائے یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک
فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ اللہ فرماندا سونیا جو کچھ اللہ نے تینوں دیتا ہے اگے پہنچا دے، تے جے تو سب کچھ نہیں پہنچایا تو رسالت دا حق ادا نہیں کیتا۔ او یارا جے او قلم دوات دی وجہ نال کوئی گل پیچھے رہ گئی نبی پاک پہنچا نہیں سکے تے میرے دوستا پھر تے قرآن کہندا ہے نبی پاک نے رسالت دا حق ہی ادا نہیں کیتا۔ جدوں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سی لوگوں گواہ ہو جاؤ، آخری خطبے کی فرمایا گواہ ہو جاؤ، میں تواڈے تک سب کچھ پہنچاتا، لوگوں نے گواہی دیتی جناب تسی ساڈے تک پہنچاتا۔ ہن سنو کاغذ قلم نہیں سی دیتا تے مجرم حضرت عمر فاروق ٹھہر دینے۔ کاغذ قلم کس دن منگیا سی نبی پاک علیہ السلام نے؟ 4 دن پہلے، وصال تو 4 دن پہلے منگیا سی کاغذ قلم۔ چلو عمر فاروق نے روک دیتا، نہیں لین دیتا، عمر فاروق 4 دن اوتھے تے نہیں رہے، وہ تو چلے گئے سن، مولا علی بعد دے دیں۔ کیوں نہیں دیتا؟ اہل بیت والے تے گھر ہی سی نا، بعد بھی تے کاغذ قلم دے سکتے سی، کیوں نہیں دیتا؟ اس واسطے کہ انہوں دا نظریہ بھی ایک ہوئی سی کہ نبی پاک علیہ السلام نے سانو قرآن دے دیتا ہے، اسی مزید نبی پاک علیہ السلام کو تکلیف نہیں دینا چاہتے۔ اس واسطے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے اس طرح دیا گلاں کر کے اعتراض نہ کریا کرو۔ اور سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اچھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا ایک عقیدہ اور بھی سندا جا، دعا منگیا کرتے سن، صحیح بخاری دی حدیث ہے، پاک پروردگار اسی پہلے تیرے کولوں بارش جدوں بارش نہیں سی ہوندی دعا منگدے سا تیرے نبی دا وسیلہ پا کے تو سانو بارش دے دیندا سا، یا اللہ ہن تیرے نبی دے چچا عباس دا وسیلہ پیش کر دے ہیں بارش دے دے۔ صحیح بخاری دی حدیث ہے، لوگی آنے نے ذات دا وسیلہ پونا شرک ہے، اور میں کہہ جے ذات دا وسیلہ پونا شرک ہے تے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس دی ذات دا وسیلہ پوندے سن۔ کیڑا فتوہ لگے گا میرے عمر فاروق تے؟ میرے دوستا غور کرتے جانا، کوئی فتوہ نہیں لگ سکتا۔ یہ دا مطلب ہے ذات دا وسیلہ پونا بھی شرک کوئی نہیں، یہ شرک ہوندہ خلیفہ دوم برحق عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کدی بھی ذات دا وسیلہ پیش نہ کر دے، کدی بھی ذات دا وسیلہ پیش نہ کر دے۔ آج جڑیاں تسی تراویاں پڑھ دے ہو، 20 تراویاں پڑھ دے ہو، جب با جماعت تراوی پڑھ دے ہو، نبی علیہ السلام نے صرف 3 دن تراوی پڑھی، اے باقی تراوی کیوں پڑھتے ہو؟ نبی پاک علیہ السلام نے تراوی پڑھی 3 دن، اس تو بعد جماعت نہیں ہوئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے دور خلافت جماعت نہیں ہوئی تراوی دی۔ حضرت عمر فاروق دے ابتدائی دور دے اندر جماعت نہیں ہوئی۔ ایک دن پھر آپ نے دیکھا لوگی کلے کلے تراویاں پڑھ رہے نے، فرمایا میں انج نہ کرا تانوں کٹھیاں کر دیاں تے کٹھے ہو کے ایک امام دی اقتدا وچ تراویاں پڑھ لیا کرو۔ وہ سارے من گئے تراویاں پڑھن لگ پے۔ اے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کئی لوگ کہندے نہیں جی عمر فاروق نو کی حق ہے اسلام دے اندر کسے گل کرن دا، نویں گل کرن دا؟ میں کہا پھر تراویاں کلیاں کلیاں پڑھیا کرو، تراویاں پاویں 8 پڑھ دیو پاویں 20 پڑھ دیو، پڑھائیاں تو عمر فاروق نے جماعت نال، عمر فاروق نے پڑھائیاں۔ فرمایا نعم البدعۃ ھذہ، فرمایا 20 پر جماعت نہ تراویاں پڑھا کے فرمایا ایک چنگی بدعت ہے۔ کی فرمایا؟ ایک چنگی بدعت ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرن والیو، اے نشان صدیق اکبر رضی اللہ عمر فاروق دی، اس دے نال نال حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین دی بھی کچھ شان عرض کرنی ہے، چونکہ آپ دا بھی یوم ہے، غور کر دے جانا۔ سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری دی حدیث پہ پڑھنا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا پیارے عثمان، جدو غزوہ بدر ہویا، غزوہ بدر کے اندر حضرت عثمان غنی شریک نہیں ہوئے، نہیں شریک ہوئے۔ جدو شریک نہیں ہوئے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پیارے عثمان میری بیٹی تیری بیوی رقیہ
یہ بیمار ہے، تو یہ تیمارداری کر، تو غزوہ بدر چ نہ جا، لیکن تینوں اوہی اجر اوہی مال غنیمت ملے گا جو غزوہ بدر چ جان والے نوں ملیا ہے۔ دیکھ میرے نبی دا اختیار ہے، عثمان غنی غزوہ بدر چ نہیں گئے، پر پھر بھی میرے نبی نے بدری صحابہ جو انہوں نے شمار کر لیا، مال غنیمت بھی تھا۔ صحیح بخاری دی حدیث ہے کہ ایک بندہ مصر چوں آیا حج کرنے واسطے، حج کرنے واسطے آیا مصر چوں، دشمن سی سیدنا عثمان غنی دا، آن کے کہنے لگا اے بندے کون نے؟ انہوں نے کہا جی یہ قریش والے، انہوں دا سردار کون ہے؟ آخر جی عبداللہ بن عمر۔ حضرت عبداللہ بن عمر دے کول آ گیا، کہنے لگا جی میں کچھ سوال کرنا چاہنا۔ فرمایا کر۔ کہنے لگا بھلا عثمان غنی جڑے سن یہ غزوہ احد وچ فرار ہوئے سن؟ میں ہاں ہوئے سن۔ کہنے لگا یہ غزوہ بدر چ بھی نہیں نہ گئے؟ میں نہیں گئے۔ کہنے لگا بیت رضوان چ بھی نہیں سی نہ گئے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ کہندا اللہ اکبر۔ جدوں نے اللہ اکبر کیا نا، حضرت عبداللہ بن عمر سمجھ گئے کہ اے بے ایمان تے ہور سوال نہ سوال کرتا ہے، اور فرمایا گل سن، پہلے وضاحت سن کے پھر جائیں۔ فرمایا پہلی گل ہے تو سوال کیتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر دے اندر غزوہ احد دے اندر فرار ہوئے سن، دوڑے سن۔ فرمایا اس گل سندا جا، جدوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری چوکے وے عبداللہ بن عمر نے جواب دیتا، وضاحت کی تھی۔ فرمایا جدوں پگدڑ مچ گئی، نبی پاک علیہ السلام شہید ہو گئے، صحابہ نو سمجھ نہیں سی آندی ہن کریے کی، کوئی کسے پاسے نو دوڑیا، کوئی کسے پاسے نو دوڑیا، لیکن اللہ نے قرآن دی آیتاں نازل فرما کے ان سارے نو معاف کر دیتا سی۔ فرمایا بھی سن کے جا۔ دوسرا فرمایا تو کہنا ہے غزوہ بدر سے نہیں سی گئے؟ واقعی نہیں سی گئے۔ کیوں نہیں سی گئے؟ نبی پاک علیہ السلام نے روکیا سی۔ میرے آقا نے فرمایا تو غزوہ بدر چ نہ آ، تو رقیہ دی تیمارداری کر، تینوں اوہی ثواب ملے گا جڑا غزوہ بدر والے نو ملے گا، تینوں مال غنیمت بھی اوہی ملے گا جڑا غزوہ بدر والے نو ملے گا۔ تو فرمایا جڑا تو کہنا بیت رضوان چ کی نسی ہے؟ نبی پاک علیہ السلام عمرہ کرنے واسطے 1400 صحابہ نو نال لے کے چلے، حدیبیہ دے مقام تے پہنچے، کافراں نو پتہ لگ گیا، انہاں کہا اسی تو عمرہ کر نہیں دینا، نبی پاک علیہ السلام نے مکے چ داخل ہو نہیں دینا۔ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی نو سفیر بنا کے بھیجیا سی کہ جا انہاں نال مذاکرات کر کے، آپ تے ادھر گئے سن۔ فرمایا تے پھر ایتھے کیویں حاضر ہوندے، ایتھے کیویں موجود ہوندے؟ پر میرے دوستو اگلی گل سندا جا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں میرے نبی نے سفیر بنا کے بھیجیا، جدوں انہاں کافراں نال جا کے مذاکرات کیتے، انہاں کہ عثمان تو عمرہ کر سکدا ہے، آ سامنے خانہ کعبہ ہے، خانہ کعبے دے اندر تو جا کے عمرہ بھی کر لے، تو طواف بھی کر لے، تینوں اجازت ہے، تیرے نبی نو کرن نہیں دینا۔ تو ادھروں میرے دوستا صحابہ آپس میں گلاں کردے نے، اسی تے پتہ نہیں جانا کہ نہیں جانا، عثمان کڈا خوش قسمت ہوئے گا، وہ تے طواف کرتا ہوئے گا، عمرہ کرتا ہوئے گا۔ میرے کملی والے آقا نے فرمایا پیارے صحابہ تو انہوں نہیں پتا عثمان دی طبیعت نو میں جاننا، عثمان مینوں چھڑ کے عمرہ کرے گا ہی نہیں، مینوں چھڑ کے طواف کرے گا ہی نہیں۔ مکے دے کافراں نے آکھیا عثمان طواف کر لے، عمرہ کر لے، اے سامنے خانہ کعبہ ہے۔ فرمایا جی میرے نبی نے نہیں نہ کرنا کہ میں عمرہ کر کے کرنا کی ہے، میں عمرہ کر کے کرنا کی ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے۔ ذرا بات اس تے بھی غور کرو کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اس اسلام دے اتے اور کنے احسان نے کنے خرچے کیتے ہونا۔ بیرے رومہ خرید کے وقف کرنے والے عثمان غنی نے، مسجد نبوی تنگ سی جگہ او دے وچ پلاٹ خرید کے رلان والے عثمان غنی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضرت عثمان غنی نے گاہے بگاہے غزوہ تبوک دے واسطے پہلے اٹھے 100 اونٹ، پھر 200 اونٹ، پھر 300 اونٹ، بما سامان پلان سرکار دی بارگاہ پیش کر دیتا۔
او یارو اتھو سوچ لو، حضرت عثمان غنی دی مخالفت نہ کرو۔ تو انہوں پتہ ہے علی پاک دی شادی دا خرچہ کنے کیتا سی؟ علی پاک دی شادی تے خرچہ کرنے والے بندے دا نام عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضرت عثمان غنی دے حضرت مولا علی دے ہم زلف بھی نے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان غنی نو خط لکھیا، فرمایا قد نلتا من سہرہی ما لم ینالا، فرمایا پیارے عثمان غنی تینوں ایک او بھی کمال حاصل ہے جڑا نہ ابو بکر نو حاصل ہے نہ عمر نو حاصل ہے۔ او کیڑا حاصل ہے؟ تیرے گھر دے اندر میرے نبی دیاں 2 صاحبزادیاں موجود، یکے بعد دیگرے تیرے کر میرے نبی دیاں 2 صاحبزادیاں۔ یارا میرا نبی ایڈا خوش عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے جدوں پہلی بیٹی نبی دی حضرت عثمان غنی دی بیوی حضرت رقیہ 2 ہجری نو انتقال ہو گیا۔ ایک دن عثمان غنی رو رہے نے، نبی علیہ السلام نے فرمایا عثمان روندا کیوں ہے؟ یا رسول اللہ تواڈے نالوں میرا دامادید والا رشتہ ختم ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عثمان ہنے میرے کو جبریل آئے سی، جبریل آ کے فرما کے مینوں اللہ دا پیغام دے گئے نے عثمان دے نال ام کلثوم دا نکاح کر دیو۔ میرے نبی دی دوسری صاحبزادی وہ بھی عثمان غنی دے گھر جدوں فوت ہوئی، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عثمان اگر میری ہور صاحبزادی بھی اج ہوندی نا وہ بھی میں تیرے نکاح دے دیتا۔ ایک روایت دے اندر فرمایا اگر 40 صاحبزادیاں میریاں ہوندیاں میں یکے بعد دیگرے عثمان تیرے نکاح دینا جانا۔ حدیث صحیح حدیث ہے، ایک وری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر دی حالت انج سی نا، مال تے کدی اکٹھا رکھیا ہی نہیں گھر، کدی جوڑیا ہی نہیں۔ کھانا تو دیکھو وہ جو کی روٹی، ارے کھانا تو دیکھو وہ جو کی روٹی، ان چنایا آٹا اور روٹی بھی موٹی، ان چنایا آٹا اور روٹی بھی موٹی، اور وہ بھی کبھی پیٹ بھر کے نہ کھانا، وہ بھی کبھی پیٹ بھر کے نہ کھانا، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح سند نال حدیث پہ پڑھدا ہوں تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے گھر کھان نو کچھ نہیں سی۔ ایک دن گزریا، دوسرا دن گزریا، مجموع الزوائد صحیح سند نال حدیث ہے، تیجا دن گزریا کھان نو کچھ نہیں، چوتھا دن آ گیا، میرے آقا علیہ السلام نے بھی بھوک لگی ہے، گھر والوں نے بھی بھوک لگی ہے، میرے آقا علیہ السلام مسجد چل جاندے نے، کدی پھر گھر آ جاندے، عائشہ کچھ آیا کھان نو؟ آقا نہیں۔ صحابہ اکرام جو کھانا پکاندے سن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گھر ہدیہ پیش کر کے آندے سن۔ عائشہ کوئی آیا؟ سونے نہیں۔ چوتھا دن ہویا، آقا علیہ السلام نے بھوک نے ستایا ہے، اچانک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ، حضرت عثمان غنی آئے، آن کے دروازہ کھٹکھٹایا کسی کم واسطے، تو سیدہ عائشہ نے پوچھنے لگے امی جی گھر دے حالات کی؟ نے فرمایا بیٹا اج چوتھا دن ہے، اج چوتھا دن ہے، نہ اساں کچھ کھادا ہے نہ تیرے محبوب نے کچھ کھادا ہے، بھکھے ہیں بالکل۔ اکھاں چوں آنسو آ گئے، عرض کیتا امی جی کم از کم سانو اطلاع تے کر دیا کرو۔ جلدی جلدی گھر گئے، آٹیاں دیاں بوریاں لے لیاں، کھجورا لے لیاں، کشمش لے لیا، بھنیا ہویا گوشت لے لیا، کچا گوشت لے لیا، اور سارے سالن بنا کے نبی پاک علیہ السلام دے گھر چڑھ گئے۔ تھوڑی دیر تو بعد مسجد چوں نبی علیہ السلام آئے، فرمایا عائشہ کچھ کھان نو آیا ہے؟ آقا کنا کوشی؟ آقا کنا کوشی؟ میں کی آیا ہے؟ آقا کچا گوشت بھی آیا ہے پکان واسطے، تے پکیا گوشت بھجیا ہویا بھی آیا ہے، آقا کھجوراں بھی آئی ہیں، کشمش بھی آیا ہے، آقا آٹے دی بوری بھی آئی ہے، ایک تھیلی بھی آئی ہے، یہ 40 اشرفیاں بھی نے،
تین بلکہ 300 اشرفیاں نے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک کون دے کے گیا سونے تہاڈا پیارا ساتھی حضرت سیدنا عثمان غنی آئے سن، انہاں پوچھیا تے میں انہوں دسیا تے وہ جلدی جلدی دے کے گئے نے۔ نبی پاک علیہ السلام واپس مسجد چلے گئے، مسجد جا کے ہاتھ چوک لے، اللہم انی رضیت بعثمان، یا اللہ عثمان نال تے میں بھی راضی ہاں، فرض عنہ یا اللہ تو بھی راضی ہو جا۔ یا اللہ عثمان تے میں راضی ہوں تو بھی راضی ہو جا۔ عثمان تے میرا نبی صرف خود ہی راضی نہیں بلکہ دعا پیا کر دے یا اللہ تو بھی راضی ہو جا۔ اور جس عثمان واسطے میرا نبی راضی ہوئے تے نالے اللہ نو عرض کرے یا اللہ تو بھی راضی ہو جا۔ اور یار اس عثمان تے تو کیوں راضی نہیں ہوندا؟ تو کیوں راضی نہیں ہوندا؟ تینوں بھی راضی ہونا چاہیے۔ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو آخری ویلا آیا، ایک صحابی فرماندے نے جدو محاصرہ ہویا سی گھر دا تے میں ملن واسطے گیا، اسی دن آپ دی شہادت ہوئی۔ فرماندے میں ملن واسطے گیا تے کہن لگے راتی اللہ دے محبوب تشریف لے آئے سن۔ اور یہ نقل کنے کیتا ہے البدایہ والنہایہ علامہ ابن کثیر نے، جنہوں دوسرے یار بیلی بہتا ماندے نے۔ ابن کثیر کہیں نے حضرت عثمان غنی صحابی فرماندے نے عثمان غنی نے مینوں فرمایا راتی اللہ دے محبوب تشریف لے آئے سن، نالے پانی دا ڈول لے کے آئے سن، کہندے سن عثمان تینوں انہوں نے 40 دن ہو گئے پیاسے ہی رکھے، آ لے پھڑ پانی پی، تے جے آکھے تے تیری مدد کراں۔ لوکیاں نے لو جی مدد کتنے کر دینے؟ عثمان آکھے تے تیری مدد کر دیاں، تینوں آزاد کر دئیے یعنی انہاں کو چھڑا دیاں، تے جے تیری مرضی ہوئے تے کل پھر روزہ ساڑھے کو آن کے افطار کر لیں۔ حضرت عثمان روزہ رکھ رہے سن، میں عرض کی نہیں سونے میں روزہ تو اڑے کو آگے افطار کرنا ہے۔ اس دن ہی آپ دی شہادت ہو گئی۔ جس دن رات اللہ دے نبی آئے اس دن شہادت ہو گئی۔ تے پہرا کون دے رہے سن؟ دروازے دا پہرا امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یارو جنہ دے گھر دا پہرا امام حسن حسین دین، اسی آکھی نہیں ساڑے لگ دے کچھ نہیں، اسی امام حسن حسین نو منیا، اسی تے امام حسن حسین دے غلام ہاں، تے جنہ دے گھر دا پہرا امام حسن حسین دے وے اسی انہاں دے غلام کیوں نہیں بن دے؟ انہاں دے غلام بنو اور بننا چاہیے۔ اور پھر حافظ کلیم اللہ صاحب نے فرمایا سی، یہ تو میں وضاحت کر دیتی کہ صحابی کو غلطی ہو سکتی، صحابی کو غلطی ہو سکتی لیکن اللہ تعالیٰ نو قائم نہیں رہن دینا۔ یہ مفہوم ہے محفوظ دا، لیکن حضرت علقمہ والی جڑی گل ہے نا وہ روایت من کڑتے، محدثین نے اس روایت نو منیا ہی نہیں، من گڑت روایت ہے۔ میرے کو ایک کتاب ہے، ایک محقق نے لکھے 53 من گڑت کہانیاں، وہ 7ویں کہ 8ویں کہانی یہ ہوئی ہے۔ علقمہ والی جڑی کہانی ہے یہ من گڑت ہے، اس واسطے سانوں یہ تطبیق دین دی لوڑ نہیں جدو ہے ہی من گڑت۔ ہن اگلے مسئلے والا ہو جناب ابو طالب وال۔ جناب ابو طالب دے بارے لوگوں نے بڑا مسئلہ چکیا، حالانکہ مسئلہ کوئی نواں تو نہیں سی، پرانا سی، پرانا چلتا آ رہا بزرگاں دا۔ ساڈے بزرگ جڑے نے، میں خود اس مسئلے دے بارے حضور فقیہ اثر بقیت و سلف حضور قبلہ مفتی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں ایک باری آپ کلیاں بیٹھے پوچھا، میں کہا جناب یہ ساڈا موقف کی ہے؟ آپ فرمان لگے کہ ساڈا موقف یہ ہے کہ انہاں دے مسئلے تے بحث نہیں کرنی، سکوت کر جاؤ، کوئی جو مرضی آکھے لیکن تسی اپنی زبان چو انہاں دے بارے کوئی گل نہیں کرنی۔ کیوں؟ انہاں میرے نبی دی خدمت بہت کی، اس واسطے انہاں دے مسئلے تے بحث نہ کرو۔ ساڈا کچھ مولویاں نے اس مسئلے نو اچھا لیا، او دا جو رزلٹ نکلا تواڈے سامنے ہی، اس واسطے انہاں دے بارے کی حکم ہے؟ ساڈی زبان بند ہے، اسی انہاں دے ایمان تے بحث نہیں کرتے۔
لیکن ایک گل ضرور ہے، انہاں دے ایمان تے اختلاف ہے، لیکن جڑے انہاں نے نبی پاک تے احسانات کیتے انہاں کس دا اختلاف نہیں۔ اسی انہاں دے احسانات دے قائل ہاں، جتوں تک ایمان والی گل ہے وہ اختلافی مسئلہ ہے۔ ساڈے بزرگاں نے خاموشی دا حکم دیتا ہے، اس واسطے اسی اس مسئلے دے وچ خاموش ہاں۔ اور جناب لو میں کوشش کیتی ہے کہ تھوڑے وقت دے اندر، مناسب وقت دے اندر چند گزارشات کراں تاکہ 10 محرم والی محفل یہ نہ آکھو بھی مولوی ٹائم ہی بہت لیندے نے تے اسی نہیں جانا۔ اب یہ لو زیادہ ٹائم تو نہیں نہ لیا، تے 10 محرم والی یاد رہو گی، تے 10 محرم نو بھی ہائے ابو جی ہائے امی جی نہیں میں سنانا، عقیدہ سنانا ہے۔ شان اہل بیت سنائی جائے گی، لیکن اس کے نال نال اہل سنت دا عقیدہ دسیا جائے گا۔ اج کل ساڈا عقیدہ ہاتھ آ گیا نقیباں دے، ہاتھ آ گیا نعت خانہ دے، تے جو صحیح عقیدہ اہل سنت دا انشاءاللہ وہ دسیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔